صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے ایک وظیفہ حافظہ کی کمزوری دور کرنے کے لیے روحانی علاج اور وظیفہ۔ اکثر اسٹوڈنٹس اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور مدارس کے جو طلباء ہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ حافظے کی کمزوری کے لیے کچھ وظائف تو وقتاً فوقتاً بتائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ آج کا ایک خصوصی عمل، خصوصی وظیفہ وہ یہ ہے، حافظے کی کمزوری دور کرنے کے لیے صبح نہار منہ وضو یا کلی کرتے وقت، یعنی جب آپ صبح اٹھیں اور ابھی کچھ بھی کھایا پیا نہیں اور وضو کر رہے ہیں یا منہ ہاتھ دھو رہے ہیں تو کلی کرتے وقت ربی یسر ولا تعسر، ربی یسر ولا تعسر 3 مرتبہ پڑھیں اور پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لیں، اور اس عمل کو کم از کم 40 روز تک برقرار رکھنا، یعنی 40 روز تک بلا ناغہ روزانہ پڑھنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے ناغہ ہو جائے تو پھر وہ جتنے دن ناغہ ہوا ہے وہ دن شمار کر لینے ہیں کہ 1 دن ناغہ ہوا، 2 دن، 5 دن، تو وہ دن شمار کر کے بعد میں پورے کر لیں، اتنے دن بعد میں یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی شفا عطا فرمانے والا ہے، بہتری فرمانے والا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہی مددگار ہے، ہمارا کارساز ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی مدد فرمائے گا اور حافظے کی کمزوری کا جو معاملہ ہے یہ دور ہو جائے گا۔ تو ضرور سبھی لوگ، بعض اوقات یادداشت یا حافظے کا مسئلہ نوجوانوں کو بھی ہوتا ہے، بوڑھوں کو بھی ہو جاتا ہے، ہر عمر کے لوگوں کو ہو سکتا ہے، خصوصاً طلباء کے لیے کہ سبق یاد نہیں ہوتا، جو اگر یاد بھی کر لیں تو بھول جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، آپ کو ضرورت ہے، اس کو پڑھیے، اپنے اعزاء قریبار، رشتہ داروں، دوست احباب، پڑوسیوں، محلے داروں کو بتائیے تاکہ اگر انہیں ضرورت ہے وہ پڑھ سکیں، ان کے بچوں کو ضرورت ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھ سکیں، پوری امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ اگر میرے آپ کے ہمارے بتانے سے امت مسلمہ میں سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، مسلمان بچوں، مسلمان فرد کسی کا بھی فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ خیر الناس من ینفع الناس، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق سب سے بہتر لوگوں میں سے وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے والا ہے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو اگر میرے آپ کے ہمارے بتانے سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی کو، کسی بھی شخص کو فائدہ حاصل ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ناظرین و سامعین، سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں سے ایک عظیم ہستی، ائمہ اہل بیت کرام علیہم الرضوان میں سے 7ویں امام ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ نے یوں لکھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ نوری گھرانہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ گھرانہ کہ جس کی عظمت، رفعت اور تطہیر کی گواہی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ احزاب میں آیت مبارکہ 33 میں ارشاد فرما دی کہ جس میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو مخاطب کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن یعنی ہم مومنوں کی ماؤں کی عظمت، شان اور
تطہیر و پاکیزگی کا ذکر فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اس اہل بیت کی طہارت والی جو آیات بینات ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی اس میں براہ راست خطاب تو مومنوں کی ماؤں کو کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو کیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو مومنوں کی ماں ہیں، ان کے کا شانہ مبارکہ پر سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کو اپنی چادر مبارکہ میں لیا اور خاص طور پر ان کے لیے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت کرام میں شامل ہیں۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا گھرانہ، چاہے آپ کے آباء و اجداد ہوں، آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین ہوں، آپ کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہوں، آپ کے شہزادے شہزادیاں ہوں، اور خصوصاً یہ چاروں ہستیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر یہ اہل بیت کرام علیہم الرضوان میں شامل ہیں۔ اور پھر جب ہم ائمہ اہل بیت کرام علیہم الرضوان کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اہل بیت میں بھی شامل ہیں اور اولاد اطہار میں بھی شامل ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا تھا کہ میری جو بیٹی کے بیٹے ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ، یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بھی بیٹے ہیں اور یہ میرے بھی بیٹے ہیں، سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما۔ اور یہاں تک بھی فرمایا کہ تمام انبیاء کرام کی جو اولاد ہے وہ ان کے بیٹوں سے، ان کے صلب سے آگے چلی، اور فرمایا میری اولاد جو ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ ان کے صلب سے آگے چلے گی۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شہزادی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ان کے جتنی بھی اولاد اطہار ہیں وہ سبھی کی سبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار ہیں، اہل بیت اطہار ہیں۔ سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ، آپ کے اسم گرامی موسیٰ ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے، اور پھر آپ کی کنیت ابو الحسن بھی ہے، ابو ابراہیم بھی ہے، اور لقب جو ہیں کئی لقب ہیں آپ کے، صابر بھی، عبد صالح بھی، اور کاظم یہ سب سے مشہور لقب ہے۔ اسی طرح باب قضاء الحوائج یہ بھی آپ کا لقب ہے، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ ائمہ اہل بیت کرام علیہم الرضوان میں 7ویں امام ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 7 صفر المظفر 128 ہجری میں اس مقام پر ہوئی جسے مقام ابوا شریف کہتے ہیں، جہاں میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ اور کائنات کی سب سے عظیم والدہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا آرام فرما ہیں۔ چونکہ سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ آپ کے والد گرامی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ہیں، جن کی والدہ ماجدہ سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کی وہ پوتی ہیں اور دوسرے بیٹے کی وہ نواسی ہیں، یعنی سیدنا محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما ان کی پوتی ہیں سیدہ ام فروہ، اور سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما ان کی نواسی ہیں سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہا، جو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں، سیدنا امام باقر رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، اور سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ جن کا آج تذکرہ خیر ہو رہا ہے ان کی دادی جان ہیں۔ اسی لیے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ولدنی ابو بکر مرتین، کہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے 2 مرتبہ پیدا ہوا ہوں، مجھے دوہری نسبتیں ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹوں کی، ایک بیٹے کی پوتی ہیں، ایک بیٹے کی نواسی ہیں۔ اسی طرح سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں وہ ہیں حمیدہ، جو کہ بربریہ ان کو پکارا جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ اور آپ کی والدہ ماجدہ غالباً یہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور حج پر جاتے ہوئے یا حج پہ سے واپسی پر یہ مقام ابوا
یہاں پر سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت با سعادت ہوئی۔ سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ آپ کے شخصی اوصاف اور کمالات کا مختصراً اگر ذکر کیا جائے تو جس پہلو کے حوالے سے ذکر کریں آپ حقیقت میں امام نظر آتے ہیں۔ اور زہد و تقوی کی بات کی جائے، زہد و تقوی پہ کے بلند مقام پر فائز ہیں، عبادت کا وہ عالم کہ تلاوت کلام مجید میں اکثر وقت گزرتا، نوافل ادا کرنے میں اکثر وقت گزرتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد میں سربسجود ہونے میں، راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں قیام میں آپ کا اکثر وقت گزرتا۔ اور پھر اس کے بعد یعنی زہد و تقوی میں، عبادت میں، ورع میں سب بہت بلند مقام پر فائز ہیں۔ علمی کمال کو دیکھا جائے تو علم و فضل میں بھی بڑے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ قرآن و سنت اور حدیث مبارکہ کا علم آپ نے اپنے والد گرامی سے حاصل کیا، 20 برس ان کے زیر سایہ رہے۔ تو پھر جو فیضان نبوت تھا جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سیدنا سلمان فارسی، سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر جو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نانا جان ہیں، ان سے وہ فیضان نبوت بھی ملتا ہے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو، اور دوسری طرف سے فیضان ولایت جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم تک پہنچا، اور پھر ان سے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ، سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ، اور پھر سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ تو یوں فیضان نبوت و فیضان ولایت دونوں فیضان سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ تک پہنچتے ہیں۔ ان فیضان نبوت و فیضان ولایت سے پھر 20 سال تک سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سیراب ہوتے ہیں، اور جن کو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی طرف سے نبوت و ولایت کا فیضان 20 سال تک ملے، ان کے علم و فضل کا پھر ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ آپ کے ان تمام اوصاف حمیدہ، آپ سخاوت میں بے مثال، آپ جود و سخا میں بے مثال، لوگوں پر نرمی برتنے میں، لوگوں کے ساتھ مشفقانہ سلوک کرنے میں بے مثال، آپ کی ان اوصاف حمیدہ سے کتب تاریخ جو ہیں بھری پڑی ہیں، مختلف مفسرین، محدثین، مورخین نے آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے علم و فضل پر بہت کچھ لکھا۔ آپ اپنے زمانے کے بہت بڑے عبادت گزار بھی تھے، فقیہ بھی تھے، سخی بھی تھے، کریم بھی تھے، جواد بھی تھے، یہ سارے آپ کے خصائل ہیں۔ آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں تو راتوں میں قیام کیا کرتے، دنوں میں روزے رکھا کرتے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان نبوت و ولایت آپ کو حاصل ہوا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے ہیں، تو آپ سے بڑھ کر کون آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان کا وارث اور حامل ہوگا اور محبت کرنے والا ہوگا۔ پھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ کا برتاؤ دیکھیے کہ مدینہ طیبہ میں اپنے آباء و اجداد ہی کی طرح، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرح، صحابہ کرام علیہم رضوان ہی کی طرح، کہ جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خاموشی کے ساتھ مدینہ طیبہ میں راتوں کو لوگوں کی ضرورت کا سامان باہم پہنچا دیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ لوگوں تک سامان ضرورت پہنچاتے اور کسی کو پتہ نہ ہوتا کہ کون ہمارے گھر تک یہ پہنچا گیا ہے۔ یہی صحابہ کرام علیہم رضوان والا معاملہ، یہی اہل بیت کرام علیہم رضوان والا معاملہ، حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ہی بعض اوقات پوشیدہ بھی صدقہ اور خیرات کیا کرتے، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلتا۔ اس پر آپ بھی عمل پیرا تھے۔ مدینہ طیبہ کے لوگوں میں آپ راتوں کو چھپ کر ان کی ضروریات باہم پہنچایا کرتے، روپیہ پیسہ اشرفیوں کی شکل میں ان تک پہنچایا کرتے، ضرورت کا دیگر سامان پہنچایا کرتے۔ یہ آپ کی سخاوت کا عالم تھا۔ اور پھر باطنی کمال آپ کو ایسا حاصل تھا، باطنی علوم، اور باطنی علوم کی اگر حقیقت جاننی ہے تو پھر سورہ کہف پڑھیے، سیدنا موسیٰ اور سیدنا خضر علیہم السلام کا جو واقعہ ہے اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیے تو پتہ چلتا ہے باطنی علوم کیا ہوتے ہیں، جن پر اللہ سبحانہ وتعالی اپنے چند ایک اور خاص بندوں کو ہی مطلع فرماتا ہے۔ سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے باطنی علوم کا ایک عالم یہ کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا جب آپ اسیری کے عالم میں بغداد میں قید تھے،
تو کہنے لگا آپ مجھے فرمائیے، میں آپ کی کوئی خدمت کروں، کل میں آؤں گا تو آپ کے لیے جو آپ چاہتے ہیں وہ لے آؤں گا۔ تو اس موقع پر سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے دو خاص شاگرد رشید جو ہیں سیدنا امام محمد اور سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ عنہما بھی آپ کی خدمت میں حاضر تھے، اور وہ چند ایک سوالات کرنا چاہتے تھے۔ اس موقع پر سیدنا امام موسیٰ کاظم نے اس شخص سے فرمایا کہ مجھے کوئی حاجت نہیں، تم چلے جاؤ۔ جب وہ چلا گیا تو ان دونوں صاحبین سے فرمایا کہ یہ شخص مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے تو میں کل حاضر ہو جاؤں گا، وہ لے آؤں گا، پوری کروں گا، تو اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ اس نے کل کا دن دیکھنا ہی نہیں۔ یہ دونوں صاحبین جو ہیں بڑے حیران ہوئے، انہوں نے اس شخص کی کھوج لگائی تو اگلے دن پتہ چلا کہ واقعتاً وہ شخص رات کو فوت ہو گیا تھا۔ یہ وہ علم لدنی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء کرام کو، صحابہ کرام کو، اہل بیت کرام کو، حتیٰ کہ اولیاء کرام کو عطا فرمایا۔ حضرت شفیق بلخی جو اولیاء کرام میں بڑا مقام رکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا تو میں نے ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا، لیکن وہ قافلے سے ہٹ گیا اور میں نے سمجھا کہ یہ کوئی عام صوفی درویش ہے اور یہ قافلے والوں پر بوجھ بننا چاہتا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں اس کو کوئی نصیحت کروں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس نوجوان کے قریب گیا تو اس نوجوان نے میرا نام لے کر مجھے مخاطب کیا کہ اے شفیق اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الحجرات کی آیت مبارکہ پڑھی کہ اور میرا نام لیا ہے شفیق، زیادہ گمان کرنے سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسا علم اور کمال عطا فرمایا کہ میرا نام بھی لے دیا، اور میرے دل کا جو معاملہ تھا اس پر بھی انہیں اطلاع تھی۔ کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے گیا، میں نے چاہا کہ ان سے معافی مانگوں تو میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر ایک مقام پر میں نے دیکھا کہ یہ نوجوان جو ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، گریہ زاری کر رہے ہیں، تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر فرمانے لگے اے شفیق، پھر آیت مبارکہ پڑھی وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ فرمایا اللہ کا جو حکم ہے کہ اے شفیق، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک میں گناہ بخشنے والا ہوں، ہاں شرط یہ ہے کہ ایمان لے آؤ اور پھر عمل صالح کرو، توبہ کرو، ایمان لے آؤ اور عمل صالح کرو، پھر تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ میرے دل کی جو حالت ہے، جو میں دل میں سوچ رہا ہوں، وہ انہیں پتہ چل گیا۔ پھر کعبۃ اللہ وہاں حاضری ہوتی ہے تو وہاں یہ دیکھتے ہیں کہ اس نوجوان کے گرد لوگوں کا مجمع ہے، اور وہ کہتے ہیں، یوں کہہ رہے ہیں یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند۔ شفیق بلخی کہتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ سیدنا موسیٰ بن جعفر بن باقر بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو پھر مجھے پتہ چلا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں کی شان کیا ہے۔ یہ آپ کی عظمت، رفعت اور شان کے حوالے سے صرف ایک واقعہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو علم و فضل سے نوازا، کرامات سے نوازا، احادیث مبارکہ کا علم آپ کو ایسا ازبر تھا کہ آپ سے سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا علم جو ہے یہ حاصل کیا، اخذ کیا، حدیث مبارکہ سماعت کی۔ تو یوں سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ ہر حوالے سے ہمیں فضل و کمال کے اعلیٰ مرتبے پر فائز نظر آتے ہیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ، یہ حقیقت ہے کہ آپ کے تذکار پاک اتنے جامع اور اتنے تفصیل کے ساتھ ہیں، آپ کی عظمت، رفعت اور شان کے ایسے ایسے حوالے ہیں کہ اگر ہم ان پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں تو کئی پروگرام کیے جا سکتے ہیں۔ وقت کی کمی کے باعث بس مختصراً آپ کی شہادت کے حوالے سے عرض کیے دیتا ہوں کہ عموی حکمران اور پھر عباسی حکمران، ان حکمرانوں کے عہد میں چونکہ تھوڑا سا مادیت پرستی کی طرف بھی رجحان ہو چکا تھا، بلکہ کافی ہو چکا تھا، اور حکمران یہ چاہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اگر کسی اور شخص کے پاس لوگ زیادہ جائیں تو پھر ہمارے لیے وہ خطرہ ہیں، اور خصوصاً سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے شہادت کا بلند مقام پایا۔ یزید کو یہی خطرہ تھا کہ یزید خود فاسق و فاجر تھا، بدبخت تھا،
اسے پتہ تھا کہ میں تو حکومت کے اہل ہی نہیں ہوں، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ یہ حقیقت میں خلافت کے اہل ہیں، تو اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے واقعہ کربلا یہ پیش آیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت کا بلند مقام پایا اور ایسی قربانی پیش کی کہ رہتی دنیا تک کے لیے وہ مثال ہے۔ پھر آپ کی اولاد اطہار بھی انہی مصائب اور آزمائش سے گزریں۔ مختلف حکمرانوں کے دور میں ان حکمرانوں کی طرف سے ابتلا اور آزمائش کو دیکھا، لیکن پائے ثبات میں کسی قسم کی کوئی لغزش نہیں آئی۔ سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ، سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، حتیٰ کہ پھر سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ، آپ نے 4 عباسی حکمرانوں کا دور دیکھا، جن میں منصور بھی تھا، جن میں مہدی بھی تھا، ہادی بھی تھا، ہارون الرشید بھی تھا، اور آپ نے خود ایک مرتبہ مہدی نے مدینہ طیبہ سے آپ کو بغداد بلوایا تو آپ نے اپنے ایک غلام سے فرمایا کہ اس دفعہ ہم واپس آ جائیں گے۔ دوسری دفعہ پھر بلایا تو آپ نے فرمایا کہ اس بار خلاصی نہیں ہوگی، یعنی اسیری اور قید کا معاملہ ہوگا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اسیری اور قید کے دوران خلیفہ منصور غالباً اس کے دور میں آپ کو کھجوروں اور بعض روایت کے مطابق انگور میں زہر جو ہے وہ شامل کر کے دے دیا گیا، اور وہ زہر ایسا بھی ہوتے تھے زہر خطرناک کہ جو ایک ہی قطرہ بھی اگر شامل کر دیا جائے لیکوڈ شکل میں تو وہ جان لیوا ہوتا تھا 3 دن تک آپ کے لیے، اور آپ نے پہلے ہی اپنی شہادت کے بارے میں بتا دیا تھا۔ آپ کے لیے وہ زہر جو ہے وہ حقیقت میں جان لیوا ثابت ہوا، اور اس سے آپ کی شہادت ہوئی، اور شہادت کے بعد کاظمین بغداد ہی کے قریب جو مقام ہے یہاں پر آپ کی تدفین ہوئی، اور کاظمین وہ مقام ہے جہاں آپ کے پوتے سیدنا امام محمد تقی وہ بھی مدفون ہیں، اسی وجہ سے اس کو کاظمین کہتے ہیں، 2 غصہ پینے والے عظمت اور شان والی ہستیاں۔ اور 25 رجب المرجب 183 ہجری جمعۃ المبارک کے دن آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کا جو میں نے عرض کیا کہ مزار مبارکہ کاظمین میں ہے، آپ کے ساتھ آپ کے پوتے سیدنا امام محمد تقی رضی اللہ عنہ ان کا بھی مزار مبارک موجود ہے۔ اوپر 2 سنہری گنبد بنے ہوئے ہیں، ہر وقت لوگوں کا یہاں ہجوم رہتا ہے، مرجع خلائق ہیں یہ مزارات، اور روزانہ ہزاروں لاکھوں زائرین آپ کے روضہ مقدسہ پر حاضری کا شرف حاصل کر کے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے روضہ مبارک پر اپنی رحمتوں کو نزول فرمائے، ہمیں بھی حاضری کی سعادت عطا فرمائے، اور آپ کے تصدق سے عالم اسلام کو سر بلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں سمیع اللہ صاحب، کہتے ہیں کہ بچوں کو گرمی دانے ٹائپ کچھ دانے بنے ہیں، کوئی وظیفہ یا رقیب و 300 مرتبہ روزانہ پڑھیے، 3 دن تک یہ عمل کیجیے، والآخر درود پاک تاک آداد میں بچوں پر بھی دم کر دیجیے، پانی پر دم کر کے پلا دیجیے۔ ربابہ کا معنی پوچھا ہے، رباب ہے ہدایت کرنے والی، ربابہ کا معنی یہ ہے۔ حاجی اقبال صاحب ہے کینسر کے لیے وظیفہ، جی سب سے بہتر یہ ہے جو بھی کینسر کا مریض ہے صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ رحمان، قاری عبدالباسط صاحب، قاری سید صداقت علی صاحب، کسی بھی اچھے عربی لہجے میں پڑھنے والے قاری صاحب کی آواز میں ان کو سنائیے، اور غور کے ساتھ سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، اور اس دوران دل میں اللہ اللہ کرتے رہیں، اور پانی پر آخر میں 3 مرتبہ اللہ 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 پڑھ کر دم کر کے وہ پانی بھی پی لیا جائے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی شفا عطا فرمانے والا ہے۔ آسیہ صاحبہ کہتی ہیں حافظے کی کمزوری کے لیے دوبارہ وظیفہ جو ہے یہ ریپیٹ کر دیں، یہ ربی یسر ولا تعسر، ربی یسر ولا تعسر، اس کو 40 دن تک بلا ناغہ روزانہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے دے گا۔ نکسیر کا علاج پوچھا ہے، نکسیر کے لیے یا دیگر بھی بیماریوں کے لیے یا سلام، اس کو کثرت سے پڑھیں تو اعضائے جسمانی سلامت رہتے ہیں، بیماریوں سے ہر قسم کی آفات و بلیات سے اللہ سبحانہ وتعالی سلامتی عطا فرماتے ہیں۔ ان کے علاوہ ارسلان صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی میں کافی دبلا پتلا ہوں، موٹا ہونے کے لیے وظیفہ یا سلاموں ہی پڑھیے اعضائے جسمانی کی سلامتی کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خوراک کا بھی اس میں ہوتا ہے عمل دخل، جینیٹک بھی ہوتا ہے، بعض اوقات وراثتی طور پر دبلا پتلا انسان میں یہ عمل ہوتا ہے، یا بعض اوقات جو آباء و اجداد ہیں، والدین، ددیال، ننیال، ان میں سے اگر ان میں موٹاپا ہو تو بچوں میں بھی موٹاپا ہوتا ہے، تو بہرحال علاج بھی کروائیے، اور خوراک خصوصاً علاج بالغذا کیجیے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمانے والا، اور یا سلام پڑھیے۔ حافظ اویس صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ میں آپ کا پروگرام 5 سال سے سن رہا ہوں، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ پاک آپ کو مزید عروج عطا فرمائے، آمین۔
ملک پور سے ہی ہیں. جی آپ کا شکریہ کہ آپ 5 سالوں سے پروگرام یاد الہی کو سماعت فرما رہے ہیں, مجھے سماعت فرما رہے ہیں. حسن سماعت ہے آپ کا, شکریہ آپ کا. تمام ویورز, تمام لسنرز کا شکریہ. ان کے علاوہ شمائلہ صاحبہ ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. غلام حسین صاحب ہیں چک نمبر 195 سے, اسٹیٹ لائف کے بارے میں, انشورنس کے بارے میں پوچھتے ہیں. جی جمہور علماء, اکثر علماء کا یہی موقف ہے کہ یہ شریعت اسلامیہ کے مطابق نہیں ہے, نہیں کروانا چاہیے. ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں بشرا صاحبہ, کہتی ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہتی ہیں میں اور میری بہن نور آپ کا پروگرام سن رہی ہیں. جی شکریہ آپ کا. آکاشا صاحبہ ہیں, جواب کے لیے وظیفہ پوچھا ہے. جواب کے لیے کہ 3 نفلی روزے رکھیں, روزانہ 10 ہزار مرتبہ اشراق کے نفل بھی پڑھیے اور 10 ہزار مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یہ پڑھیے, اللہ سے دعا کیجیے. یا دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ 1000 مرتبہ درود تنجینا پڑھ لیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے. یا رزاقو کی کثرت ویسے بھی کیجیے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی رزق باہم پہنچانے والا ہے. اور ناموں کے میننگ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کل کے پروگرام میں شامل کر سکوں. بشرا صاحب میں فیصلہ آباد سے کہتی ہیں کہ یہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی وجہ سے نماز میں بار بار کھڑے نہ ہو سکیں تو کیا پوری نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ بھائی مجھے تہجد کی نماز کا بہت شوق ہے مگر آتی نہیں, پلیز بھائی بتا دیں کہ کیسے پڑھی جاتی ہے, کیا پڑھنا ہوتا ہے, اور فجر کی نماز میں نفل لازمی ہوتے ہیں, بتائیے گا, جزاک اللہ. جی میں عرض کرتا ہوں آپ کے 2-3 سوالات ہیں. اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جا سکتی تو بالکل آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. آپ شرعی حقیقت میں اگر مجبور ہیں, کھڑے ہو کر نہیں پڑھے تو شرعی معذوری کی حالت ہے, آپ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں. اس کے ساتھ آپ نے پوچھا کہ تہجد کی نماز. جی تہجد کی نماز 8 نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں, اس میں سورہ فاتحہ اور کوئی اور سورت عام جس طرح نوافل پڑھے تو اسی طرح پڑھنے ہوتے ہیں, کوئی اس میں علیحدہ سے کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو آپ 8 نوافل پڑھیے اور الارم لگایا جا سکتا ہے اٹھنے کے لیے. آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ مجھے تہجد کے وقت بیدار فرما دے. اسی طرح اپنا نام لے کر کہہ سکتے ہیں کہ اپنا نام لے کر کہہ دیں کہ مجھے اتنے بجے اٹھا دینا, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا. اس کے علاوہ آپ نے پوچھا کہ تہجد کی فجر میں نوافل. جی فجر کی نماز میں نوافل نہیں ہیں, 2 سنتیں ہیں اور 2 فرض ہیں, تو یہ میں نے عرض کر دی. اس کے علاوہ ہمارے ایک لسنر ہیں, کہتے ہیں کہ السلام علیکم بھائی کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں بھائی کالا یرکان جو ہوتا ہے اس کا وظیفہ بتا دیں. فی الحال آپ یا سلام پڑھیے, کل انشاءاللہ اس کا وظیفہ بھی شامل کر دوں گا. حج عمرہ کا وظیفہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, اور سورہ فتح کی آیت مبارکہ 27 تھی, اس کو کثرت سے پڑھیں. اور ایک اور لسنر ہے امیر تبسم, انہوں نے نام کا معنی پوچھا. یہ تو واضح امیر دولت مند کو بھی کہتے ہیں, دل کا غنی ہو, تبسم مسکراہٹ کو کہتے ہیں. آپ ویورز لسنرز کا شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں, فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں. ناظرین و سامعین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں. اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى